الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے جمعۃ المبارک کو جس موضوع کے مطابق میں نے گفتگو کی تھی وہ قربان ہونے کے جذبے سے متعلق تھی۔ قربان ہونے کا جذبہ انتہائی قیمتی جذبہ ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کی بدولت آج ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے وضاحت سے رکھی تھی کہ یہ ذو الحج کا مہینہ اور اس کے بعد محرم کا مہینہ یہ اس داستان کو یاد کے طور پر، اس داستان کی یاد کے طور پر تازہ کرنے کے مہینے ہیں کہ جس میں ہمیں قربانی کے جذبے کو اجاگر کرنے کے بنیادی اسباق جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں۔ وہ داستان کیا ہے، وہ تفصیل کیا ہے، کچھ جائزہ جو ہے وہ پچھلے جمعہ کو ہم نے لیا تھا اس گفتگو ہی کے دوران، اور میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک شعر رکھا تھا جو اس داستان کو انتہائی اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ذی الحج کے مہینے میں جس قربانی کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا، اسی قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہر سال اس ذی الحج کے مہینے کے اندر جانور قربان کر کے اپنے جذبہ ایمان کا، جذبہ قربانی کا، جذبہ احسار کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے آپ اپنے عملی اظہار کو پیش کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ اظہار جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کا اظہار ہے، جن کو آپ پورا کر کے اللہ سے محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے بندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ جذبہ قربانی ہے، یہی وہ جذبہ قربانی ہے کہ جس جذبے کے تحت دین کو، اللہ کے دین کو جب جب ضرورت پیش آئی ہے، ایمان والوں نے اسی جذبے کے تحت ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے دین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اور اس کا اعلیٰ ترین نمونہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان قربانی جو انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے پیش کی تھی، اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ آئندہ گفتگو کے اندر میں اس پہلو کو مزید بھی واضح کرتا رہوں گا، مگر میں بات کو تھوڑا سا آگے آج کے دن کی نسبت سے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے سامنے
اسوہ ابراہیم، اسوہ اسماعیل، اسوہ انبیاء کرام علیہم السلام، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا طرز عمل، ان کا اسوہ، اگر یہ ہمارے لیے مشعل راہ نہ ہوں تو یقیناً ہمارے پاس پھر کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا، اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو۔ آج اگر کسی کے اندر جذبہ ایمان موجود ہے، قربانی کا جذبہ موجود ہے، ایثار کا جذبہ موجود ہے، تو وہ انہی قیمتی اصحاب، انہی قیمتی ہمارے آئمہ، انہی ہمارے پیغمبران اسلام، انہی قیمتی لوگوں کی وجہ سے ہے، انہی کے سبب، انہی کی وجہ سے کہ ہم اس قیمتی اسوہ کو اپنائے ہوئے ہیں، قربانی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہے تو، اگر یہ اسوے نہ ہوتے، اگر یہ ہمارے سامنے یہ داستانیں نہ ہوتی، اگر یہ ہمارے سامنے جو ہے عملی نمونے نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، بے پناہ قربانیاں دی، حتیٰ کہ اپنے نواسے کو بھی اس راہ میں پیش کر دیا، حتیٰ کہ اپنے نواسے کو اس راہ میں پیش کر دیا۔ بہت سی روایات ہیں، ان کا تفصیلی تذکرہ میں آئندہ کروں گا، آئندہ جمعہ کو، کہ کس طرح سے حضرت حسنین کریمین اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کس طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تربیت پا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اظہار فرماتے ہیں کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اور کس طرح وہ پھر ان کے متعلق جو وہ عظیم قربانیاں یہ دونوں نواسے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ تفصیل تو میں بعد میں کروں گا۔ آج چونکہ 14 اگست ہے، آج اتفاق سے 14 اگست جمعے کے دن ہے، تو یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے قیام پاکستان کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے یہ دن بڑا اہمیت کا حامل ہے ہمارے لیے، اور بالخصوص جو ہے وہ اس خطے کے مسلمانوں کے لیے یہ دن بڑا اہم ہے کہ جس دن اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے حق اور باطل میں فرق کو جو ہے وہ ہمیشہ سے ظاہر فرمایا ہے، حق کے اوپر قائم لوگ جو ہیں وہ حق کی بالادستی کے لیے کس طرح سے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تاریخ اسلام اس کے واقعات سے، ان واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ کس طرح حق کی بالادستی کے لیے کوششیں جاری رکھی ہیں ایمان والوں نے۔ اور بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے بالخصوص یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آئمہ، ہمارے اولیاء، بزرگان دین، مجددین، سب کے سب جو ہیں وہ حق کی سربلندی کے لیے ہر دور میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اقدامات کرتے رہے، اور حق جو ہے وہ حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہونا ہے، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے وہ باطل کا علم بردار بن جاتا ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش جو ہے، حق اور باطل کی کشمکش کہ جس کا آغاز جو ہے وہ آغاز آفرینش کے بعد جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ آغاز آفرینش سے لے کر آج تک جو ہے جس کشمکش کا مشاہدہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں حضرت اقبال کے ستیزہ کار ہے ازل سے تا امروز، یعنی ازل سے لے کر آج کے دن تک جو ہے وہ کشمکش جاری ہے حق اور باطل کی۔ چراغ مستوفی سے شرار بولہبی، کہ وہ چراغ جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو اول الخلق جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان کے نور سے جو روشنی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی، وہاں سے لے کر مخلوقات کے اندر آج تک جو کشمکش ہے وہ حق اور باطل ہی کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حق اور باطل کی۔ شرار ابو لہب
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اس کی شرارتیں، اس کے جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا اس ضمن میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں جو ہے وہ ایک طویل جو ہے وہ داستان جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، بے شمار ملیں گے۔ انہی داستانوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات پھر آپ کے جو ہے وہ شریعت کے پہلو کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، مگر میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج 1400 سال بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گزر جانے کے بعد آج بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت اور فرما برداری ہی کے اندر حق کا ساتھ ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ حق کا ساتھ، یہ حق اور باطل ہی کی کشمکش تھی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان جیسے عظیم ملک کا وجود سامنے آیا۔ یہ حق اور باطل ہی کی کشمکش تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی مملکتوں کا کوئی تصور موجود نہیں تھا جس طرح کا آج کی دنیا میں موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے خطے، چھوٹے چھوٹے علاقے، چھوٹے چھوٹے ملک، اور وہ خود مختار ملک جو ہے وہ بنا دیے گئے، اور پھر اس ملک کی قومیت کا جو ہے وہ تصور جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے جذبہ قومیت کے تحت جو ہے وہ ملک اور قوم کا جذبہ جو ہے وہ ابھارا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ملک کے دفاع کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں اور ملکی سالمیت کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ملک اور قوم کی محبت کے اندر لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ اجاگر کر کے ابھار کر جو ہے وہ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہر ملک یہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر ملک یہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جنگیں لڑی جا رہی ہوتی ہیں، اسی کی بنیاد پر۔ یہ پہلو جو ہے وہ بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جذبہ قومیت ہو، حب الوطنی ہو، ان جذبوں کی قدر اور ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان جذبوں کی قدر سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا، مگر سمجھنا یہ بھی ہے کہ ان جذبوں سے بالا تر بھی جذبے موجود ہیں، اور جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایمان کے جذبے، قربان ہو جانے کے جذبے، قربانی کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کو پیش کر دینے کے جذبے، قربانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جو ہے وہ دین حق کی سربلندی کے لیے کیے جانے والے ہر اقدامات سے متعلق جتنے بھی جذبے ہیں وہ اس صرف جذبہ قومیت سے بالا تر جذبے ہیں، صرف جذبہ قومیت سے۔ لہٰذا صرف جذبہ قومیت کافی نہیں ہے۔ جذبہ قومیت اگر صرف کافی سمجھیں گے، ملک ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ہر ایک کے ذمہ ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بیرونی حملہ آور آپ کے ملک پر، آپ کے علاقے پر حملہ آور ہوگا، جہاد آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ اب سب کچھ چھوڑ کر جو ہے وہ آپ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جس قدر بڑھ کر اقدامات کر سکتے ہیں کیجئے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ قیام پاکستان، گو کہ پاکستان کا وجود اس دور میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر تاریخ اسلام کے تناظر میں جذبہ حق اور باطل کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ جانے کے لیے، حق کا ساتھ دینے کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ صرف جذبہ قومیت تک یا علاقے کو حاصل کرنے کے جذبے تک محدود نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے وسیع تر معنی اور مفہوم کے اندر جذبہ قومیت جو ہے وہ ایک پہلو ہے، صرف ایک پہلو ہے۔ جہاد جو ہے وہ کوئی علاقہ حاصل کرنے کی غرض سے نہیں کیا جاتا، جہاد جو ہے وہ اپنی ذاتی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، جہاد جو ہے وہ مال و دولت جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ جب جہاد کے جذبے سے لبریز کہ جس کے اندر جو ہے وہ جان کو قربان کر دینے کا جذبہ اولین طور پر موجود ہوتا ہے، جان کو ہتھیلی پر لے کر اس لیے نکلا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی سربلندی، اللہ کے احکامات کا نفاذ پورے عالم دنیا پر قائم ہو جائے، اس لیے نکلا جاتا ہے، صرف ایک علاقہ یا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلا جاتا۔ یہ وسیع تر پہلو ہے، اس پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، اور جب اس مقصد کے لیے ایمان والے جو ہے وہ نکلتے ہیں، جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جب نکلتے ہیں ایمان والے اس جذبہ جہاد کے ساتھ کہ وہ اللہ کے دین کو سربلند کرنا چاہتے ہیں،
وہ کسی مال کی لالچ میں نہیں ہے، وہ کسی زمین کے ٹکڑے کی لالچ میں نہیں ہے، وہ کسی اپنے ذاتی عروج کے لالچ میں نہیں ہے، وہ کسی اپنی ذاتی سلطنت کے لالچ میں نہیں ہے۔ وہ اگر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کے دین کی سربلندی ہو، اللہ کے دین کا نفاذ ہو۔ وہ نکلتے ہیں تو اس لیے ریاست قائم کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ جہاد کو جو ہے وہ اولین طور پر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کہ پوری دنیا پر جو ہے وہ دین سر بلند ہو جائے۔ جب اس جذبے سے نکلتے ہیں، اس جذبے سے نکل کر جو ہے وہ پوری دنیا پر حاوی ہوتے ہیں، تو یقیناً اس جذبہ کی قدر اللہ رب العزت اس قدر کرتے ہیں، اس قدر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تائید اور نصرت فرما کر جو ہے وہ پوری دنیا پر اس کو غالب فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کو اس جذبہ کے تحت جو ہے جن کی تربیت فرمائی تھی، وہ پوری دنیا پر پھر حاکم بھی بنے، اور جب وہ حاکم بنے تو جو آیا میں نے شروع میں تلاوت کی اس کے مصداق، پھر وہ دنیا پر جو ہے وہ اللہ کا دین اور اللہ کا نظام قائم کرنے والے تھے۔ اللہ کا دین قائم کرنے کا مطلب کیا تھا کہ وہ لوگوں کو لیے نماز کا انتظام کرنے والے تھے، اقیم الصلاۃ کے احکامات پورے کرنے والے تھے، وہ لوگوں کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اقدامات کو منظم کرنے والے تھے، وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ جہاد کو اجاگر کرنے والے تھے، وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ دین کو پھیلانے والے تھے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سارے تقاضے پورے ہوں۔ جب یہ سارے تقاضے پورے وہ کرنے والے تھے تو ان کو پوری دنیا پر عروج بھی ملتا جا رہا تھا، عروج بھی ملتا جا رہا تھا۔ ہم نے 1920 کے بعد جو ہے وہ حاصل ہونے والی جو نیشنلسٹ، جو جدید جو ہے وہ قومی حکومتیں تو قائم کر لی، ہم نے اپنے اپنے علاقوں کو جو ہے وہ منظم کرنے کے لیے جو ہے وہ خطوں کے اندر جو ہے وہ لائنیں تو کھینچ لی، ہم نے جو ہے وہ لائنیں کھینچ کر جو ہے وہ ملک و قوم کے نام پر جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ قومی جذبے کو تو پیدا کر دیا، مگر ذرا وہ سوچنے کی بات ہے کہ جس کام کے لیے جو ہے وہ مملکتیں قائم کی جاتی ہیں، جس کام کے لیے جو ہے مملکتوں کا تصور جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جس کام کے لیے جو ہے وہ حکمرانی اور نظام حکمرانی کو جو ہے وہ قائم کرنا جو ہے وہ ضروری بنتا ہے، اور جس کی تعلیمات بنیادی طور پر اسوہ رسول سے ہمیں ملی تھی، کیا ہم نے اس کو حقیقی طور پر اختیار کیا ہے یا نہیں؟ ذرا اس پر سوچ لیجیے۔ ذرا سی وبا آئی تو ہمارے ہاں یہ باتیں، یہ بحثیں شروع ہو گئی کہ ہم نے فاصلے کس طرح سے بڑھانے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھنا کیسے ہے، وہ منظم کرنے کی باتیں، وہ نمازوں کو قائم رکھنے کی باتیں، وہ عبادت خانوں کو جو ہے وہ بھرا رکھنے کی باتیں، ہم ان سے قطع نظر رکھ کر جو ہے وہ دنیا کو پھیلا دیا۔ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حرمین کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا، مگر نتیجہ کیا کہ جس قدر جو ہے وہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، جس قدر جو ہے وہ وسعتیں درمیان میں آتی جا رہی ہیں، جس قدر جو ہے وہ نااتفاقیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، امت مسلمہ میں بھی جو ہے وہ نااتفاقیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کی قوت اور طاقت ایک جگہ پر جو ہے وہ مجتمع ہونے کی بجائے، متفق ہونے کی بجائے، متحد ہونے کی بجائے بکھرتی چلی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے اقدامات اور ایسے ایسے اعلان سامنے آ رہے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، امت کی اجتماعیت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس پہلو سے بھی جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، بڑا قیمتی اثاثہ ہے، ہم جو ہے وہ دنیا میں سپر پاور کے طور پر جو ہے وہ نہیں جانے جاتے، مگر جو ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین قوت ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہم ایٹمی ملک ہیں، مگر ہمارے اقدامات جو ہیں وہ اتحاد اور اتفاق، ملک اور قومیت کو منظم کرنے کے حوالے سے نہیں ہے۔ اگر ہم نے جو ہے وہ پاکستان ایک ملک بنا بھی لیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم علاقائی، گروہی، صوبائی اختلافات کو اس قدر ہوا دے رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان بننے کے باوجود پاکستان کی سطح کا بھی اتحاد ہمارے اندر نہ رہ جائے، اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جن بنیادوں پر جو ہے وہ ہم اتحاد اور استحکام کو حاصل کر سکتے ہیں، انہی بنیادوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں بڑھنا ہوگا، انہی تعلیمات کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا۔ جس مقصد کے لیے دو قومی نظریے کے تحت پاکستان کو قائم کیا گیا تھا، اسی مقصد پر کھڑے ہوں گے تو آج پاکستان میں رہ کر ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کا بھی دفاع کر سکیں گے، پوری امت مسلمہ میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے حقوق کا دفاع کر سکیں گے۔ مگر اگر جو ہے وہ ہم ان بنیادی اصولوں پر خود کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا ہمارے بس کی بات نہیں رہ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما۔